اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کے اس پلان کے متعلق جو بری طرح ناکام ہوا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی دوسرے ملک میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک درخواست جمع کروانی ہوتی ہے، جس کے لیے آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے، اور اس فارم میں ایک خانہ وہ بھی ہوتا ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو اپنے ملک میں کسی کیس میں سزا تو نہیں ہو چکی۔ اگر آپ لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے ملک میں سزا ہو چکی ہے، تو ایسے میں اکثر سیاسی پناہ کی درخواستیں خارج ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے غلط سزا دی گئی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ واقعی آپ کو یہ سزا جو دی گئی ہے وہ غلط دی گئی ہے۔ اب نواز شریف صاحب برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے چکے تھے۔ اب ان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ مجھے پاکستانی عدالتوں نے جو سزا دی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ اس ڈرامے کے لیے انہوں نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم کا انتخاب کیا۔ ناظرین، یہ رانا شمیم سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں جج رہے تھے، پھر وہ ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے، اور آخر میں وہ گلگت بلتستان میں چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہ کر کام کرتے رہے۔ جب وہ سندھ ہائی کورٹ میں جج تھے تو سندھ ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کا خط بھی منظر عام پر آیا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رانا شمیم صاحب میں تو جج بننے کے لیے ذرا بھی رتی برابر قابلیت نہیں ہے۔ ناظرین، شریف خاندان نااہل، ناتجربہ کار لوگوں کو سرکاری اداروں میں بھرتی اس لیے کرتے تھے کہ کل کو یہ لوگ ہمارے کام آئیں گے، ان سے جائز اور ناجائز کام نکلوائیں گے، اور یہ بھرتی ہونے والے لوگ ہمارے احسانوں تلے دب کر ہمیشہ کے لیے ہمارے غلام بن کر رہ جائیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے وفادار رہیں گے۔ ناظرین، جب سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کا دور تھا تو اس وقت رانا شمیم صاحب گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے۔ میاں ثاقب نثار صاحب اپنے دور میں موسم گرما میں گلگت بلتستان سیر پر گئے تو وہ گلگت بلتستان میں رانا شمیم صاحب کے پاس ٹھہرے تھے۔
اب نواز شریف نے رانا شمیم صاحب کو اپنی سزا غلط ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رانا شمیم صاحب لندن جا کر نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہاں جا کر رانا شمیم صاحب ایک بیان حلفی لکھتے ہیں۔ اس بیان حلفی میں رانا شمیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ موسم گرما میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب گلگت بلتستان سیر پر آئے تھے تو وہ میرے پاس ٹھہرے تھے۔ جب وہ میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق صاحب سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میاں ثاقب نثار صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہہ رہے تھے کہ تم نے نواز شریف صاحب کو بری نہیں کرنا بلکہ ان کو لازمی طور پر سزا دینی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو واقعی سزا ہو گئی۔ ناظرین، نواز شریف صاحب نے تو یہ جھوٹا بیان حلفی رانا شمیم صاحب سے اس لیے لکھوایا تھا کہ وہ اس کے ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ مجھے پاکستانی عدالتوں نے جو سزا دی ہے وہ سراسر غلط ہے، اور وہ یہ ثابت کر کے سیاسی پناہ حاصل کرنے کے حقدار بن جائیں گے۔ لیکن یہ جھوٹا بیان حلفی الٹا نواز شریف اور رانا شمیم صاحب کے گلے پڑ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اس پر از خود نوٹس لے کر رانا شمیم صاحب کو طلب کر لیا اور کیس عدالت میں چل پڑا۔ رانا شمیم صاحب کس بات پر پکڑے گئے؟ وہ اس بات پر پکڑے گئے کہ جس جج یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب کا نام انہوں نے لیا تھا، یعنی جس جج کو ثاقب نثار صاحب فون کر کے کہہ رہے تھے کہ تم نے نواز شریف صاحب کو لازمی طور پر سزا دینی ہے، بری نہیں کرنا، وہ جج یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب اس دن نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ بلکہ وہ پاکستان میں ہی نہیں تھے، وہ تو چھٹی لے کر ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس بینچ نے نواز شریف صاحب کے کیس کی سماعت کی تھی وہ اس بینچ کا حصہ بھی نہیں تھے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب تو نواز شریف صاحب کا کیس سن ہی نہیں رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے نواز شریف صاحب کو کوئی سزا دی۔ پھر اب رانا شمیم صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عوام نے، بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا اور بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تو واقعی ایسے ہوا تھا تو پھر تم کو 3 سال بعد جا کر کیوں یاد آیا؟ تم نے یہ بات اس وقت کیوں نہ کی جب میاں ثاقب نثار صاحب ٹیلی فون پر جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے نواز شریف صاحب کو لازمی سزا دینی ہے؟ یہ تو بات 3 سال پہلے کی تھی، اور اب آپ کو 3 سال بعد جا کر یہ یاد آیا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے۔ آپ نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی اگر آپ تو سچے ہیں اپنی جگہ پر؟ تو ناظرین، رانا شمیم صاحب پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب کیس چل رہا ہے۔ وہ اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو مطمئن کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔
ان کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم صاحب پر آئندہ پیشی جو 7 جنوری کو ہے اس دن فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جھوٹا بیان حلفی لکھوایا ہے، لہٰذا برطانیہ نے نواز شریف صاحب کی سیاسی پناہ کی درخواست خارج کر دی ہے۔ یہ خبر میں نے آپ کو رات والی ویڈیو میں دی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ ڈرامہ جو نواز شریف صاحب نے برطانیہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ میں نے آپ کو مختصر طور پر یہ کہانی بتا دی ہے۔ اگر میں اس کہانی کی تفصیل میں جا کر بات کرتا تو پھر شاید یہ والی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ سب باتیں اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوں گی۔ تو اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور ہیلتھ پر ہو، مہربانی فرما کر آپ شروع سے لے کر اسے آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں اس میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔